كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا جو امام مسجد بھی تھا. اللہ کی شان کہ وہ فوت ہوا تو جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا گیا. جیسے عادت ہے دفن کرنے کے لیے میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے. کوئی ایسی وجہ بنی کہ قبر کو کھولنا پڑا، تو جب لوگوں نے قبر کھودی کوئی اپنی چیز ڈھونڈنے کے لیے تو دیکھا کہ چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ابھی کل کی تو بات ہے، یہ کیسے چہرہ پھر گیا بالکل دوسری طرف. تو لوگوں نے تحقیق کی، ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی کون سی وجہ، تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی. ایک اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی اندر کا مسئلہ ہے اور سیریس مسئلہ ہے. تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں دین کے بارے میں ان کا معاملہ کیا تھا. تو بیوی نے کہا کہ جی دین کے کاموں پہ عمل تو کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ یہ جو سردی کے موسم میں ہم میاں بیوی ملتے ہیں نا، اور اس کے بعد غسل فرض ہے، دین میں یہ بہت سختی کی چیز ہے. یعنی میاں بیوی کے ملنے کے بعد غسل کا کرنا ان کو بوجھ نظر آتا تھا. دین کا حکم بوجھ نظر آنے کی وجہ سے اللہ نے قبلے سے چہرہ ہی ہٹا دیا. تو ہم دین کے احکام کو بوجھ نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر رحمت فرما دی، ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی. تو تین باتیں: اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر رضا، کہ تقدیر کے اوپر صبر کرنا اس کا نام رضا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرضا غنیمتی، کہ رضا میری غنیمت ہے. مکتوبات امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، حضرت حق جل سبحانہ مومنوں کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، خواہ اموال ہوں یا انفس. زندہ کرنا اور مارنا سب اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، کسی دوسرے کو اس میں دخل نہیں. لہذا لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا فعل بھی عزیز تر اور محبوب تر ہوگا. بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے فعل سے لذت گیر ہو اور خوشی حاصل ہو. جب اللہ سے محبت ہے تو ہماری تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. تو اللہ کے فعل پر بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے نا. سبحان اللہ، اسی کو رضا کہتے ہیں. رضا تین چیزوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا دین جس طرح اس نے اتارا ہے تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے. تقدیر اور روزی جس طرح اس نے تیرے اور دوسروں کے لیے مقرر فرمائی تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے. اور تیسرا ما سوی اللہ کی بجائے تو اپنے مولا کے ساتھ راضی ہو جائے. جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رضا یہ ہے کہ تو اپنے اختیار کو ترک کر دے. حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حکم الہی کے جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل ہونا رضا ہے. ذنون مصری رحمت اللہ فرماتے تھے قضاء الہی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کا خوش ہونا یہ رضا ہے. وفی بعض الاخبار، اور بعض پہلے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی، جو بندہ میری قضا سے راضی نہیں ہوتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری بھیجی ہوئی بلا کے اوپر صبر نہیں کرتا، فلیخرج من تحت سمائی، اس کو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے، ولیتخذ ربا سوائی، اور میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے.
وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ترید و ارید، ایک ہے تیری مرضی اور ایک ہے میری مرضی، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، مگر ہوگا وہ جو میری مرضی ہوگی، فَإِن سَلَّمْتَ لِي مَا أُرِيدُ، اگر تو چاہے کہ جو میری مرضی ہے تو اتیت تو آتیک بما ترید، اتیتک بما ترید، اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہے، اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور مرضی تو میری ہی پوری ہوگی۔ ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو اے میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا۔ تو ہمیں تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اوصی کا بخصال، اے بیٹے میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تقربک من اللہ، وہ اللہ کے تمہیں قریب کر دے گی بات، وتباعدک من سخطہ، اور اللہ کے غصے سے تجھے دور کر دے گی، ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، وَإِن ترضى بقدر اللہ فیما احببت وکرہت، اور تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جا جو تجھے اچھی لگے یا بری لگے، کوئی بات بھی ایسی تو اس پہ راضی ہو جا، یعنی کوئی چیز پسند ہے، مرضی کے موافق ہے یا مرضی کے خلاف ہے، اس پہ اللہ سے راضی ہو جا، یہ چیز تجھے اللہ کے غصے سے دور کر دے گی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس میں فرمایا، اما بعد فإن الخیر کلہ فی الرضا، خیر ساری کی ساری اللہ کی رضا میں ہے، فإن استطعت ان ترضى وإلا فاصبر، تجھے چاہیے کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے ورنہ تو تقدیر کے اوپر صبر کر۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے، مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے۔ فرماتے ہیں مقام رضا محبت اور حب کے مقام سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ مرتبہ رضا مرتبہ محبت سے بلند ہے، چونکہ محبت میں اجمالاً اور تفصیلاً انسیت کا وجود ہے، اور مقام رضا میں نسبتیں حذف ہو جاتی ہیں جو حضرت حق سبحانہ کی ذات کے مناسب ہیں، اور مقام رضا کے اوپر حضرت خاتم الرسل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے علاوہ کسی کا قدم نہیں ہے، یعنی جتنے لوگوں کو بھی معرفت نصیب ہوئی ان کو مقام محبت تک معرفت نصیب ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رضا تک ہوئی۔ شاید اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل شریک نہیں ہوتا۔ اب علامات ہیں کہ بندہ رضا کے مقام تک کب پہنچتا ہے۔ پہلی علامت عین مصیبت میں محبت کا بھڑکنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت جوش مار رہی ہو، یہ پہلی علامت۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پھوڑا نکل آیا، جس پھوڑے سے کہ موت آ جاتی تھی، اور کافی تکلیف کے عالم میں تھے۔ اس تکلیف کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے میرے مالک تو جو چاہے میرے ساتھ کر، میں تیری محبت کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں۔ اے اللہ تو جو چاہے میرے ساتھ کر، میں تیری محبت پر ابھی بھی قائم ہوں۔
اور ابو سلیمان فرماتے ہیں اذا صلی العبد عن الشہوات فهو راض، جو بندہ شہوات کو چھوڑ دے وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الرضا لا یتمنا خلاف حالہ، اپنے حال کے خلاف جو بندہ تمنا نہ کرے وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ رضا بالقضاء کے انعامات، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ کمال ایمان کا ذائقہ چکھنا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ دوسرا اللہ کی محبت کا ملنا، چنانچہ الرضا باب اللہ الاعظم وجنت الدنیا، یعنی جو انسان اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو گویا دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے، ایسا سکون مل جاتا ہے اس کے دل میں، پھر ایسے بندے کو جنت کی بشارت ملتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مصیبت پر راضی رہنے والے کے لیے جنت کی بشارت۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے نقل کی کہ اذا مات ولد العبد قال اللہ للملائکۃ، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، ملائکہ کہتے ہیں جی ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں ماذا قال عبدی، بندے نے کیا کہا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں حمدک، کہ اس بندے نے آپ کی حمد بیان کی، واسترجع، اور اس نے انا للہ پڑھی۔ فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد، اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کیا نعمت ہے، اللہ جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں، پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو راضی ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے رزق کو تقسیم کیا، یعنی تقدیر میں لکھا، بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کو فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اسرع الناس مرن علی الصراط، پل صراط سے جو لوگ گزریں گے ان میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ بندہ گزرے گا جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا۔ پھر جلساء الرحمن یوم القیامہ، کہ جو بندے اللہ سے راضی ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم جلیس ہوں گے، مجلس میں بیٹھنے کی ان کو سعادت نصیب ہوگی اور اللہ کی ان کو رضا حاصل ہوگی اور ان کو افضل درجات حاصل ہوں گے جنت میں۔ پھر ان کو اجر عظیم حاصل ہوگا، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ قال داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے پوچھا رب ایو عبادک ابغض الیک، اے اللہ بندوں میں سے کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ قال، وہ بندہ جو میری تقدیر پہ راضی نہیں رہتا، وہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسند بندہ ہے۔ جو شخص کے قضاء سے جنگ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ اسے ذلت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں راضی رہے۔ یہ اسرائیلیات میں ایک واقعہ ہے
کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی، اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے کون سی بیوی ملے گی؟ تو اسے خواب میں بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ تو بکریوں کو چرانے والی ایک عورت ہے، وہ تمہاری جنت میں بیوی ہوگی۔ چنانچہ وہ بندہ گیا تو اس کو اس جگہ پر ایک عورت مل گئی۔ اس نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2-3 دن تمہارے قریب رہوں تاکہ مجھے تمہاری عبادت کا پتہ چلے کہ تم کیسی کرتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ وہاں رہا۔ اس نے دیکھا کہ نہ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی اور نہ وہ رات کو لمبی تہجد پڑھتی تھی، جبکہ یہ بندہ صائم الدہر تھا اور قائم اللیل تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا۔ تو جب 2-3 دن اس نے دیکھا کہ بھئی اس کی تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے میرے مقابلے میں، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اتنی میں عبادت کرتا ہوں اور سالوں سے کر رہا ہوں، اور میرے درجے میں یہ عورت پہنچے گی اور میری بیوی بنے گی کہ جو ساری رات آرام سے سوتی ہے اور سارا دن جو ہے اپنا کام میں لگی رہتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتی سوائے فرض روزوں کے۔ تو اس نے پھر اس سے تیسرے دن پوچھ لیا کہ تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رتبے جنت میں بلند فرما دیے؟ اس عورت نے کہا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کرتی، ایک عام زندگی گزارتی ہوں، بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس سے راضی ہوں، اس نے جو میری تقدیر بنا دی میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تیرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ تو عبادت کیے بغیر جنت میں درجے بلند ہوں گے اس عمل پر کہ انسان اللہ سے راضی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنی تقدیر پہ راضی ہوں، اور یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہوں، یہ دل کی کیفیت ہو، دل میں خوشی ہو کہ اللہ ہمارے رب ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر اسلام ہے، اور دین اسلام ہمارا دین ہے، اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے یہ بہترین حال ہے۔ جو لکھ دیا ہم اپنے مالک پہ راضی ہیں، ہم اپنے محبوب پہ راضی ہیں۔ جیسے امام ربانی مجدد صاحب نے ہم نے فرمایا کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو کام محبوب کرے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہماری تقدیر بنائی، ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر جیسے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں مقام رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يسود في كل سماء والحق يسود الله أكبر الله 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 أكبر لا